خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں نے واشنگٹن آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اے میرے عزیزو، آج ہم زکریا کی کتاب پر بات کریں گے، اور زکریا کی کتاب جو ہے یہ پرانے عہد نامے کی کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ تو چند روز قبل زکریا کی کتاب میں سے ایک سوال مجھ سے کیا گیا، تو اس نتیجے میں جو ہے میں نے سوچا کہ زکریا کی کتاب پر جو ہے اہم معلومات جو ہیں، جو آج آپ کے لیے بھی برکت کا باعث ہوں، میں آپ سے بیان کروں، آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھوں جو آپ کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، زکریا کی نبوتیں جو ہیں اس وقت اور مستقبل کے متعلق ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یعنی زکریا کی کتاب جو ہے یہ تب لکھی گئی جب اسرائیل 70 سالوں کی غلامی کے بعد وطن واپس لوٹے، اور وہ ہیکل کی تعمیر پر جو ہے زور دیتا ہے۔ یعنی زکریا کی کتاب جو ہے، زکریا نبی جو ہے وہ ہیکل کی تعمیر پر جو ہے وہ زور دیتا ہے، جو عزرا کے زمانے میں جسے بنایا گیا۔ اور زکریا ہجری کے زمانے میں ہی جو ہے وہ نبوتیں کر رہا تھا، یعنی یہ ایک ہی دور میں تھے، اور ہیکل کی تعمیر جو ہے مستقبل میں بھی ہوگی، اس کے متعلق جو ہے زکریا جو ہے وہ اپنی کتاب میں نبوت کرتا ہے۔ اور اس کی نبوت جو ہے یعنی زکریا کی جو نبوت ہے وہ اس وقت جب وہ زکریا یہ نبوت کر رہا تھا اور آنے والے وقت کے لیے دونوں کو ہی جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ اور زکریا کے نام کا مطلب ہے یہوہ یاد رکھتا ہے۔ تو آئیں ہم چیپٹر وائز جو ہے اس پر آج غور کرتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، پہلا باب زکریا کی کتاب کا اور اس کی پہلی آیت میں مرقوم ہے، لکھا ہے: دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ زکریا جو ہے وہ برکیہ کا بیٹا تھا، اور برکیہ کا مطلب ہے یہوہ آرام دیتا ہے۔ عبرانی میں جو ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک خاص وقت پر جو ہے وہ آرام دے گا یا آرام دیتا ہے۔ یہودی لوگوں نے زکریا کی باتوں کو مانا اور ہیکل کی تعمیر کی، مگر یہودیوں نے زکریا کے کلام کی مخالفت کرتے ہوئے جو ہے زکریا کو پتھروں سے سنسار کیا۔ جب ہم متی 23 باب اس کی 35ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں مرقوم ہے: تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز ہابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ اے میرے عزیزو، یہاں یسوع مسیح بھی جو ہے وہ زکریا کا جو خون ہے وہ اسرائیل کے سر پر بتاتے ہیں۔ اسرائیل نے زکریا کو جو ہے وہ قدرون کی جو گھاٹی ہے مار کر جو ہے اس میں پھینک دیا تھا، اور زکریا اپنے موجودہ وقت اور مستقبل کے متعلق جو ہے وہ نبوتیں کر رہا ہے۔ اور جب ہم زکریا 2 باب کی جانب بڑھتے ہیں تو زکریا 2 باب 4 آیت میں تو وہاں مرقوم ہے، زکریا 2 باب 4 آیت: اس نے کہا، دوڑ اور اس جوان سے کہہ کہ یروشلم انسان و حیوان کی کثرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانند ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا یہ بیان کر رہا ہے کہ یروشلم شہر کی پناہ جو شہر پناہ ہے
اس کے باہر تک یا اس کی فصیل جو ہے، اس کی جو حد ہے، اس کے باہر تک جو ہے اس کی حد بڑھے گی اور وہ اپنی موجودہ حدود سے باہر تک جو ہے وہ آباد ہوگا، بسے گا۔ تو اے میرے عزیزو، آج یروشلم اپنی حدود سے باہر تک پھیل چکا ہے۔ اور جب ہم زکریا 2 باب 8ویں اور 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ رب الافواج جس نے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، کیونکہ دیکھ میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ اپنے غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے۔ تب تم جانو گے رب الافواج نے مجھے بھیجا ہے۔ اے دختر سیون تو گا اور خوشی کر، کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام زکریا نبی کی معرفت یہ بیان کر رہا ہے کہ تم اس وقت جانو گے جب قومیں میری ہو جائیں گی کہ یہ نبی میری جانب سے بھیجا گیا ہے، یہ کلام میرا ہے۔ مگر نہ اس وقت زکریا کو مانا، نہ اب جو ہے وہ یہوہ کے کلام کو اسرائیل یہودی سمجھ پا رہے ہیں۔ پھر یہودیوں کو ممالک میں مارا گیا اور لوٹا گیا۔ یہ آج کی تاریخ سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح 2000 سالوں تک وہ سروائیو کرتے رہے۔ اس پر میں نے ایک سیریز بھی بنائی ہے۔ اور پھر خداوند کیا فرماتا ہے کہ تو میری آنکھ کی پتلی ہے۔ وہ جو حاکم تھے، جو تمہارے مالک تھے، وہ آج کیا ہیں؟ تمہارے غلام ہیں۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک نے قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا یا ان پر ظلم ڈھاٹتے رہے، وہ آج سب اسرائیل سے کمتر ہیں اور اسرائیل ان پر حاکم ہے۔ یہاں پر خدا کا کلام پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور آج کے وقت میں وہی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل جا کر کیا کر رہے ہیں؟ مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، دگنی ان کی قیمتیں ادا کرتے ہیں کہ یہ ہم پاک مقدس مقامات سے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ میں 12ویں آیت کی بھی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے زکریا 2 باب 12ویں آیت میں، اور خداوند یہودا کو ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکھرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا بکھرا ہے، اس کی میراث ہے، وہ اس کے وارث ہیں۔ اور آج دوسرے ممالک سے بہت سی قومیں جو ہیں، بہت سے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، اور اسرائیل انہیں کیا کرتا ہے؟ لوٹتا ہے، ان لوگوں کو جو کبھی انہیں لوٹتے تھے۔ تو یہاں خدا کا کلام ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے اپنے بندہ زکریا کے وسیلہ سے۔ اے میرے عزیزو، جب ہم زکریا اس کے 4تھے باب کی جانب بڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم جب پہلی 5 آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ لکھا ہے، اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں ہیں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کے داہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ تب فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں؟ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
زکریا 4 باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں کہ زکریا نے منورہ کو دیکھا، منورہ اسے دکھائی دیا، اور منورہ کے متعلق جو ہے وہ زکریا پوچھتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ زکریا نے کہا، تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ منورہ ہے، مگر منورہ کے دائیں اور بائیں زیتون کی وہ شاخیں ہیں یا پیڑ ہیں، یہ کیا ہیں؟ مطلب کہ زکریا جو ہے وہ جب اس نے فرشتہ سے بات کی اور پوچھا اور فرشتے نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ تو نہیں جانتا یہ کیا ہے، تو پھر جب ہم 11ویں آیت سے لے کر ہم 14ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے زکریا پھر فرشتے کے جواب کے بعد غور کرتا ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ یہ منورہ ہے، اور پھر وہ منورہ کے دونوں اطراف دائیں اور بائیں سائڈ پر جو زیتون کی شاخیں ہیں ان کے متعلق پوچھتا ہے، نہ کہ منورہ کے متعلق جسے اس نے پہلے کہا تھا میں نہیں جانتا۔ تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر زکریا جو ہے تیسری دفعہ پوچھتا ہے، تب فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے۔ یہاں زکریا منورہ کو دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے غور سے دیکھا فرشتہ نے بھی اسے بتا دیا۔ آج اسرائیل کی حکومت میں منورہ کا نشان موجود ہے، اور اس میں زکریا کی نبوت کے تحت اس کے مطابق 2 اطراف زیتون کی ڈالیاں بنائی گئی ہیں، کیونکہ قوم بنی اسرائیل زکریا کے اس ویژن کو، اس کلام کو جانتی ہے، اور آج ان کے جو منورہ کا نشان ہے اس کے دونوں دائیں اور بائیں طرف جو ہے وہ زیتون کی شاخیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آنے والے ہیں، ان کی آمد ثانی ہونے والی ہے، وقت نزدیک ہے یا وقت ہو چکا ہے۔ اسرائیل میں 1948 میں یہ نشان جو ہے وہ سامنے آیا، اور اسرائیل کے مطابق ایک شاخ جو ہے وہ مذہبی لیڈر کو اور ایک سیاسی لیڈر کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، اور آج یہ کلام جو ہے وہ ملک اسرائیل بننے کے بعد جو ہے یہ کلام پورا ہو چکا ہے۔ تب سے ہی ان کا مذہبی اور سیاسی لیڈران جو ہے وہ ملک میں موجود ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، جب ہم 6 باب کو پڑھتے ہیں زکریا کی کتاب کے، تو وہاں پر 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں 4 رتھ جو ہیں وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ 2 پہاڑ جو ہیں یہ پیتل کے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، زوہار کے مطابق جو ہے 1270 سے 1300 AD میں ایک نبوت ہے اس سن کی، اس میں 5761 سن میں ہبریو کیلنڈر کے مطابق لکھا ہے کہ یہ ہوگا کہ 6 دن ظاہر ہوگا، 6 مہینے کے 23ویں دن کو، 7ویں دن کو، اور 70 دن گزرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ یہ زوہار کی کتاب میں جو ہے یہ نبوت موجود ہے کہ 5761 سن میں ایسا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں پھر اس کو بیان کرتا ہوں۔ 6 باب، زکریا کا 6 باب، اس کی پہلی آیت میں جو ہے ہمیں 4 رتھ جو ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان سے جو ہے وہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ 2 پہاڑ پیتل کے ہیں۔ اب زوہار کے مطابق جو ہے 1270 سے 1300 AD میں ایک نبوت ہے، اس میں
5761 سن میں ہبریو کیلنڈر کا جو سن ہے اس میں یہ ہوگا، اس کے مطابق یہ مسٹیریس جو اس کی نبوت کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ہے، لکھا ہے کہ 6ویں دن یا 6ٹھے دن ظاہر ہوگا، 6ٹھے مہینے کے 23ویں دن کو، 7ویں دن کو، 70 دن گزرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو اے میرے عزیزو، آئیں اب ہم اس مسٹیریس قسم کی انٹرپریٹیشن کو دیکھتے ہیں۔ پہلے دن روم شہر میں ظاہر ہوگا، اور اس دن روم شہر میں 3 بڑے ٹاور جو ہیں وہ گرائے جائیں گے۔ ایک عمارت گر جائے گی، ملک کے چاروں اطراف کوئی ایماندار نہیں ہوگا، 4 ممالک میں جنگ ہوگی، پھر ایک بادشاہ اٹھے گا جو سب پر حکومت کرے گا، اور اس کی روح دوسرے بادشاہوں پر ہوگی، اور وہ 2 اطراف میں جنگ لڑے گا۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہبریو کیلنڈر کا جو مہینہ ہے وہ ایلول کا ہے، اور اس کا 23واں دن ہے، اور ہمارے کیلنڈر کے مطابق 11 ستمبر 2011 کا سن ہے۔ اس دن 3 بڑے ٹاور روم کے اندر گرائے جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے اس بات کو جان لیں کہ روم اور امریکہ از دا سیم۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے یہ ایک انفارمیشن ہے جو میں ابھی پکچر میں بھی آپ تحریری طور پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں امریکہ کے اندر جو ہے 2 ٹاور گرائے گئے، اور ایک پینٹاگون کی عمارت کو گرایا گیا، اور پھر جارج بش نے جو بادشاہ تھا، حکمران تھا، صدر تھا، اس نے 2 اطراف پر حملہ کیا، عراق اور افغانستان پر، یعنی 2 اطراف جو ہے اس نے حملہ کیا، جنگ چھیڑی، وار کی، اور 2 پہاڑ 2 ٹاور کو ظاہر کرتے ہیں، اور 4 رتھ 4 جہازوں کو ظاہر کرتے ہیں جو ہٹ کیے گئے، جن میں سے ایک ہائی جیک کیا گیا، 2 ہائی جیک کیے گئے اور وہ سیدھا ٹاور میں لگے، اور ایک ہائی جیک جو جہاز کیا گیا وہ پینٹاگون پر گرا، اور ایک ہائی جیک جو کیا گیا وہ راستے میں ہی جو ہے وہ کریش ہو گیا۔ تو ٹوٹل 4 ہمیں یہ رتھ نظر آتے ہیں۔ تو جب ہم اے میرے عزیزو زکریا 6 باب کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے، تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر 6 باب کی 15ویں آیت میں جو لکھا ہے کہ پردیسی آ کر، باہر سے لوگ آ کر تمہارے پاس، یعنی یروشلم میں، اسرائیل میں جو ہے خدا کا گھر بنائیں گے۔ اور آج اے میرے عزیزو پوری دنیا سے جو ہے وہ ہدیہ جو ہے فائنینشلی طور پر جو ہے وہ اسرائیل یروشلم میں بھیجا جا رہا ہے مسیحیوں کے ذریعے، جبکہ سب سے زیادہ جو چندہ ہے، ہدیہ ہے، آفرنگ ہے، پیسے ہیں، وہ بھارت کی جانب سے جو ہے انہیں بھیجے جا رہے ہیں، تاکہ تیسری ہیکل، 3rd ٹیمپل جو ہے اسے بنایا جا سکے۔ اگر آپ بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن ویزا کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ سے آپ بھی بھیج سکتے ہیں، اور اس کا پتہ یہ سامنے اسکرین پر چل رہا ہے۔ اے میرے عزیزو، اب ہم زکریا 8 باب اس کی پہلی بلکہ تیسری آیت سے لے کر 5ویں آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں سیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا، اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا،
اور رب الافواج کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ شہر کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر خدا بیان کر رہا ہے کہ میں پھر یروشلم میں لوٹوں گا اور موریہ کے پہاڑ پر واپسی ہوگی جب تک نشان ظاہر نہ ہو۔ جیسے یعنی خدا کے پہاڑ پر جب اس کی حضوری ہوتی تھی، وہ آتا تھا تو ابر چھا جاتا تھا، تو یہاں پر موریہ کے پہاڑ پر جب خداوند کی واپسی ہوگی تو نشان برپا ہوگا۔ اور وہ کیسے؟ چند سال پہلے جو ہے اسرائیل میں زیتون کے پہاڑ پر جب سب اسرائیلی دعا کر رہے تھے، اور موریہ کے پہاڑ پر جب دیکھا، یعنی وہاں سے انہوں نے موریہ کے پہاڑ پر دیکھا تو وہاں دھواں ہی دھواں تھا، دھوئیں کے بادل بہت زیادہ تھے۔ اور جب انہوں نے خود وہاں گئے اور لوگ گئے اور وہاں پر جا کر انہیں تحقیق کی، ان کا خیال تھا کہ شاید وہ آگ لگ گئی ہے، تو وہاں پر جو ہے انہیں کوئی بھی ریزن نہیں ملا، کسی بھی چیز کا کوئی وجہ وہاں پر معلوم نہیں ہو سکی، کوئی آگ نہیں تھی، کوئی بھی ایسا نہیں ہوا تھا، نہ کوئی آتش زدگی تھی، لیکن وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ تو اے میرے عزیزو، اس وقت جو قوم بنی اسرائیل تھی، یہودی جو تھے، جو اس وقت سیون کے پہاڑ پر جو ہے وہ دعا کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ تمام ماجرا دیکھا تو وہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے زکریا کی اسی نبوت کو یاد کیا، اور وہاں پر سب جو ہے وہ نسنگے بجانا شروع ہو گئے۔ اور اے میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے ایڈریس کو جاننا چاہتے ہیں تو زمین پر اس کا ایڈریس جو ہے وہ زیتون کا پہاڑ ہے، سیون کا پہاڑ ہے۔ تو اے میرے عزیزو، پھر 8ویں باب کی 4 اور 5ویں آیت کو بھی ہم نے پڑھا، تو یاد رکھیں کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا؟ بوڑھے گلیوں میں اور چوکوں میں جو ہے وہ لاٹھیاں لیے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اے میرے عزیزو، یہ بات آپ بھی میڈیا کے ذریعے سے جانتے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ آج یروشلم میں ایسا ہی ہے۔ وہاں پر یروشلم میں دیوار گریہ کے سامنے کھلے میدان میں اور گلیوں اور کوچوں میں آپ کو جو ہے آپ کو بے شمار جو ہے وہ بزرگ جو ہے، انتہائی جو بزرگ ہیں، وہ لاٹھیاں پکڑے ہوئے وہاں پر بیٹھے اور چلتے پھرتے ہوئے ہر وقت نظر آئیں گے۔ تو اے میرے عزیزو، جب ہم زکریا 8 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ 4 اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگی، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، زکریا نبی جو ہے وہ 4، 5، 7 اور 10 مہینوں کی بات کر رہا ہے کہ ان مہینوں میں تم ماتم کرتے ہو، لیکن پھر تم خوشی کرو گے، اور خوشی کرو۔ 2012 میں جو ہے اے میرے عزیزو، ربیوں نے، اسرائیل کے جو مذہبی عالم ہیں، ربیوں نے جو ہے ماتم کرنے کی مناہی کر دی، کیونکہ خدا ہمیں اپنے وطن میں لے آیا ہے، اس لیے اب ہم ماتم نہیں بلکہ کیا کریں گے؟ خوشی کریں گے۔ اور آج یہ کلام پورا ہو چکا ہے، اور وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ماتم نہیں، اب خوشی مناتے ہیں، اور 2012 سے یہ کیا جا رہا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، ہم زکریا 8ویں باب کی جب 20 سے 22 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے
اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں اور رب الافواج کے طالب ہوں، میں بھی چلتا ہوں، بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الافواج کی طالب ہوں گی اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلم میں آئیں گی۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یعنی خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ بہت سے ملکوں سے لوگ اسرائیل میں آئیں گے کہ ہم خدا کے پاس جا رہے ہیں، اور آج پوری دنیا سے جو ہے بہت سے ٹورسٹ اسرائیل میں جاتے ہیں، اور صرف مسیحی نہیں، صرف دنیا بھر کے یہودی نہیں، بلکہ مسلم، سکھ، ہندو مذہب سے تعلق کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہاں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو وہ وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، ملک کے لیے۔ اور لکھا ہے کہ سپر پاور اہل لغت جو ممالک ہیں، سپر پاور ہیں، وہ بھی جا کر کیا کریں گے؟ اسرائیل میں جا کر اسرائیل کے خدا سے دعا کریں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے طاقتور ممالک کے جو صدور ہیں وہ بھی وہاں پر دیوار گریہ پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، اسی باب کی اگلی آیت جو 23ویں آیت ہے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے، غور سے سنیے گا، میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یہ رویا جو زکریا دیکھ رہا ہے، اس کی تکمیل کیسے آج کے دور میں ہے شاید آپ نہ جانتے ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ آج بہت سے ممالک نے اسرائیل کا جو دامن ہے وہ پکڑ لیا ہے، ان کی پریس شال جو ہے انہوں نے پکڑ لی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، یا خدا آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات پولیٹیکلی طور پر آپ سب جانتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا بھی سیاست کے متعلق جانتے ہیں یا توجہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکہ میں ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جس کا نام کوفی ہے، جسے CUFI کہتے ہیں، کوفی، یہ شارٹ ٹرم ہے۔ تو وہاں پر جو یہ آرگنائزیشن ہے، اس کا مطلب ہے کرسچنز یونائٹڈ آف اسرائیل۔ اس میں 10 مین آفس ہیں جو اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ یہ 10 آفس جو ہیں، جو ان کے ساتھ پوری دنیا کے ممالک کے لوگ اٹیچ ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کا تہس نہس کر دیں گے، جیسا کہ زکریا نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، پھر باب 9 کے اندر، اس کے چیپٹر 9 میں جو ہے زکریا کے لکھا ہے، 9ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کے کلام مرقوم ہے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے، نوجوان غلہ سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مہ سے نشوونما پائیں گی۔ اے میرے عزیزو، آج اسرائیل کے اندر جو ہے پہلے جو ہے مے نوشی جو ہے وہ بری سمجھی جاتی تھی، لیکن آج جو ہے اسرائیل کے اندر اس بات کی اجازت حکومت کی جانب سے مل چکی ہے۔ پھر ہم 12ویں باب کی جانب جب ہم بڑھتے ہیں، زکریا 12واں باب اس کی 2 اور 3 آیت میں مرقوم ہے۔ تو اے میرے عزیزو، 12ویں باب میں زکریا کے اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کا محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بناؤں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل
جمع ہوں گی، آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں پوری دنیا سے بہت سے ممالک ہیں جو اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور سب جو ہیں جو اسرائیل مخالف ممالک ہیں، ملک ہیں، وہ یروشلم پر قبضے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی بربادی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ زکریا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھاری پتھر کی طرح ان کے لیے ثابت ہوں گے جو اسرائیل کو اٹھانے یا ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یا فنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو بھی اسرائیل کے خلاف جاتا ہے کسی طور پر بھی کیا ہوتا ہے، اس کے اندر فائنینشلی کرائسس آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اور جتنے اسرائیل کے خلاف ہیں ایک اسرائیل جو ہے وہ سب پر بھاری ہے۔ تو اے میرے عزیزو، جب ہم اسی زکریا 12 باب کی 10ویں اور 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں، 10 سے 14 آیت کو، تو یہاں بھی نبوت ہے، لیکن یہ ابھی پوری نہیں ہوئی، یہ بھی ہوگی۔ اے میرے عزیزو، خدا روح کو اسرائیل پر نازل کرے گا، تب وہ روئیں گے اور ماتم کریں گے، اور جنہوں نے چھیدا وہ بھی روئیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ روئیں گے جو اس وقت مصلوب کر رہے تھے، یعنی چھیدنے والے کون تھے؟ یہودی، اسرائیل کے لوگ، وہ بھی کیا کریں گے؟ روئیں گے اور ماتم کریں گے۔ تو اے میرے عزیزو، آج ماؤنٹ موریا جو اسرائیل میں موجود ہے، وہاں یہ معلوم ہوا ہے، وہاں کے جو ربی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ماؤنٹ موریا کے نیچے سے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ایک چھوٹی ندی بہتی ہے، کا پہاڑ تو آنے والے وقت میں وہاں سے سوتا پھوٹ نکلے گا۔ نیچے سے بپتسمے کو ظاہر کرتا ہے، سب وہاں بپتسمہ لیں گے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں روح کا نازل ہونا اور پھر اس کے بعد بپتسمے کے متعلق بھی تعلیم ملتی ہے۔ پھر ہم 14ویں باب کی جب 4تھی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں زیتون کے پہاڑ کا ذکر ملتا ہے، لکھا ہے کہ وہ درمیان میں سے پھٹ جائے گا جب اس کے اوپر جو ہے آمد ہوگی، جب خداوند اس پر آئیں گے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو وہاں پر کیا ہے، آج بہت سے جو کیا کہتے ہیں انہیں، جو اس علم کو رکھتے ہیں، خیر مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو وہاں پر جو ہے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے جو ہے ریسرچ کی ہے، کیونکہ زیتون کے پہاڑ پر جو ہے ایک پکنک پوائنٹ تھا، یا کوئی ہوٹل تھا، ریسٹورنٹ تھا، موٹل تھا، ہوٹل تھا، جو بھی تھا، تو وہ جب تعمیر کیا گیا تو وہاں پر جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اسرائیل جو ہے اور زیتون کا پہاڑ جو ہے وہ عین اس جو ہے فالٹ لائن پر موجود ہے، کہ جیسے ہی کوئی ارتھکوئک بہت زیادہ آیا تو یہ پلیٹس جو ہیں وہ سرکیں گی اور یہ پہاڑ جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ تو اے میرے عزیزو، آئی ہوپ کہ آج زکریا کی کتاب پر جو بھی میں نے بیان کیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور یہ نبوتیں کس طرح سے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس وقت اور آج کے وقت اور آنے والے وقت کے مستقبل کے لیے بھی موجود ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے اور مضبوطی اور ترقی کا باعث ہیں، کہ کس طرح سے خدا کا کلام جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل ان جیسس نیم، آمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔